انبیاء کرام علیہم السلام کی ہستیوں کے بعد سب سے مقدس ہستیاں اس روئے زمین پر وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آل بیت کی حضور کی خاندان کی ہستیاں ہیں جو ان میں سے ایمان لائے ہیں. وہ سب سے نبیوں کے بعد سب سے اونچی ہستیاں یہ ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے سب سے اونچے درجے کے صحابہ کرام وہ 4 صحابہ کرام ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. خلفائے اربعہ بھی کہا جاتا ہے. اربعہ عربی میں 4 کو کہتے ہیں. خلفائے اربعہ یعنی 4 خلفاء حضور کے. خلفائے راشدین بھی انہیں کو کہا جاتا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے خلافت میں. دوسرا نمبر خلیفہ دوم مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. خلافت میں تیسرا نمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد ذی النورین سخاوت کے بادشاہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور خلافت میں چوتھا نمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور حسن و حسین کے بابا فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور ان چاروں خلفاء میں سب سے زیادہ فضیلت والے، زیادہ عظمت والے، زیادہ مرتبے اور مقام والے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے چند دین اسلام کی موٹی موٹی باتوں کا ذکر کیا ہے. اب میں اپنے آج کے اس موضوع کی طرف آتا ہوں. آج کے میرے اس بیان کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا یہ بہت بڑی ایمان والوں کی صفت ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ نے ارادہ کر لیا تو بس آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر لیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو فرمایا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ میں تم سے کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. یہ ایک صرف تدبیر بتائی ہے، باقی تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ پر میرا بھروسہ ہے. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور اللہ ہی پر توکل والوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں. تو وہم میں پڑھنا، شک میں پڑھنا، بدگمانی میں پڑھنا اور بدشگونی لینا، بری فعل لینا، منحوس سمجھنا کسی چیز کو، کسی جگہ کو، کسی شخص کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو، یہ ایک مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے. ایک ایمان والا، ایک مسلمان، اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کی مالک ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، دنیا کی کوئی چیز، کوئی ذات ہم سے اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی.
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہیں تو کوئی اس تکلیف کو تم سے ہٹا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل کرنا چاہیں تو کوئی اس کے فضل کو تم سے روک نہیں سکتا۔ یہ ایک ایمان والے کا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، اے لوگوں، بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا، یہ ذہن ہونا کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، فلاں سے مجھ کو لگ گئی ہے، فرمایا حضور میں کہ اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا طیارۃ، اور اسلام میں فال نکالنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قسمت معلوم کرنا، پرندوں کے ذریعے، تیروں کے ذریعے فال نکالنا یا پرندے اڑانا، زمانہ جاہلیت میں مشرک لوگ ایسے کرتے تھے، کسی سفر پر جانے سے پہلے پرندہ اڑاتے تھے، اگر دائیں طرف اڑ گیا تو کہتے تھے یہ سفر خیر والا ہوگا، سفر میں نکل جاتے تھے، بائیں طرف اڑ جاتا تو نہیں جاتے تھے، کہتے یہ سفر ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اس کے لیے کوئی اسلام میں حقیقت نہیں ہے۔ ولا حامۃ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الو کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس جگہ پر الو بولتا ہے وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، جس گھر میں الو بولتے ہیں وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، الو کے بولنے سے کوئی نہ گھر ویران ہوتا ہے نہ کوئی جگہ ویران ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے جھوٹ اور من گھڑت بات ہے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمائی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی سفر کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے مشرک لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور اس میں کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے تھے، شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس مہینے میں، اور اس کو صاف کہتے تھے کہ سفر خالی کا مہینہ، کہ کوئی کام اس نے کیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں خیر نہیں ہوگی، اس میں بہتری نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے پاک نبی نے ہمیں سمجھایا کہ تم بھی مشرکوں کی طرح نہیں بن جانا، ان بت پرستوں کی طرح اپنا ذہن نہیں بنا لینا، بلکہ تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سفر اس کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں جب سفر کا نام لیں تو سفر کے ساتھ المظفر بولا کریں۔ سفر صفر المظفر کا مہینہ، ایسا مہینہ کہ جو کامیابی والا مہینہ ہے۔ جاہل لوگ کہتے ہیں سفر صفر سے ہے، جو بھی کام کرو گے وہ صفر ہو جائے گا، یہ سفر کہتے ہیں خالی سے ہے، یہ خیر سے خالی ہوگا۔ فرمایا نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور شادی نہیں کرتے، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی لوگ محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، سفر المظفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، سارے لوگ نہیں بلکہ اکثریت لوگ جو ہیں وہ ایسی ہے، ان کی ذہنیت یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی اس لیے نہیں کرتے کہ محرم الحرام کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہماری جان مال ان پر قربان ہو، اور حضور کے اہل بیت کے لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، اس لیے اس مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر تو اسلام میں سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ آپ کو خالی نہیں ملے گا جس میں کسی ہماری عظیم الشان ہستی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ پھر تو ربیع الاول کے مہینے میں بھی شادی نہ کریں، اس میں حضور کی وفات ہوئی ہے۔ پھر تو رمضان کے مہینے میں بھی شادی نہ کریں، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہوئی ہے۔ پھر تو ذوالحجہ کے مہینے میں بھی شادی نہ کریں،
پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. میرے محترم بھائیوں پھر تو کوئی مہینہ ایسا نہیں ملے گا, کوئی دن بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس میں کوئی نہ کوئی اللہ کے نبی, اللہ کے ولی, نبی کے صحابی, نبی کے اہل بیت میں سے کوئی بندہ فوت نہ ہوا ہو یا کوئی بندہ شہید نہ ہوا ہو. اسلام کی تو ایک لمبی تاریخ ہے, اور اسلام کے اس طرح کو جو تقویت ملی ہے وہ یہ پانی سے نہیں سیراب کیا گیا, یہ تو خون سے سیراب کیا گیا ہے. اسلام کی سربلندی کی خاطر تو انبیاء کرام علیہ السلام, صحابہ کرام, آل بیت, تابعین, اولیاء اللہ, علماء حق نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. یہ کہنا کہ اس لیے محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں کرتے, غم کا مہینہ ہے, تو میرے محترم بھائیوں جو چیز چھوڑنے کی ہے وہ ہمیں چھوڑنی چاہیے. انہیں پتہ ہے کہ شادی کریں گے تو ہمیں تو ڈھول بھی بجانے ہیں, ہم تو مہندیاں بھی کرنی ہیں, ہم نے تو وہ جو تیسری مخلوق ہوتی ہے, مرد عورت اور ایک تیسری مخلوق, اس کو بھی نچانا ہے. ٹھیک ہے جی, انہیں پتہ ہے کہ جب محرم الحرام کے مہینے میں ہم شادی کریں گے تو یہ کام بھی ہم کریں گے, تو لوگ ہمیں کہیں گے دیکھو یار محرم کا مہینہ ہے اور تم نے یہ کیا لگایا ہوا. جو چیز میرے محترم بھائیوں چھوڑنے کی ہے وہ تو یہ گناہ چھوڑنے کی ہے. اگر آپ محرم میں گانا بجانا نہیں کریں گے, ربیع الاول میں شادی کا ربیع الاول میں کریں گے, تو کیا ربیع الاول میں آپ کو ثواب ملے گا ڈھول بجانے پر؟ ربیع الاول میں ناچنے گانے پر کوئی اجر ملے گا, کوئی نیکیاں ملیں گی؟ گناہ تو اس طرح گناہ باقی رہے گا. چھوڑنے کی جو چیز ہے وہ گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. شادی گناہ نہیں ہے, شادی گناہ کا کام نہیں ہے. نکاح یہ حضور کی مبارک سنت ہے اور ثواب کا کام ہے. نکاح کے ذریعے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے, انسان کی نظروں کی حفاظت ہوتی ہے, انسان گناہوں سے بچتا ہے, انسان کی شہوت کنٹرول میں آتی ہے, انسان بنتا ہے, جانور بننے سے بچ جاتا ہے. یہ تو نیکی کا کام ہے, سنت ہے, ثواب کا کام ہے. میرے محترم بھائیوں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ گناہ کو چھوڑنا چاہیے. سفر کے مہینے میں بھی ہمارے معاشرے میں شادی نہیں ہوتی, تو یہ بھی جاہلوں والا ایک طریقہ ہے جو ہمارے لوگوں میں بھی رائج ہے. جیسے میں نے بتایا کہ وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں پہلے ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے. جو ہندوؤں والے رسم و رواج ہیں وہ آج تک ہم مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. کچھ اس طرح پائے جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ میڈیا وار ہے, کیونکہ تو میڈیا کے ذریعے جو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر لوگ اپنی شادیوں پہ کرتے ہیں, ہندو لوگ کرتے ہیں, عیسائی لوگ کرتے ہیں, یہودی کرتے ہیں, ان کو دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان بھی وہی کام کرتے ہیں. ارے یاذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر. ایک تو دین کے اعتبار سے دیکھیں ہمارا اس میں نقصان ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق نہیں چل رہے ہیں بلکہ مکہ کے مشرکوں کے طریقوں پر چل رہے ہیں. ان کافروں کے طریقوں پر چلتے ہوئے ہم ان مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں, میں خوشی کی تقریب نہیں کرتے, نکاح شادی نہیں کرتے. ایک تو یہ ہمیں اس کا وبال ہے ہمارے اوپر. دوسرا میرے محترم بھائیوں, ہمارا معاشی بھی نقصان ہے. اس میں معاشی نقصان بھی ہے. معاشی نقصان کیا ہے؟ جتنے کاروبار ریلیٹڈ ہے, آپ ہر چیز ریلیٹڈ ہوتی ہے شادی کے ساتھ. لازمی بات جس نے شادی کرنی ہے اس نے گھر بنانا ہے, جس نے شادی کرنی ہے اس نے فریزر خریدنا ہے, جس نے شادی کرنی ہے اس نے گدے خریدنے ہیں, اس نے صوفے خریدنے ہیں, اس نے اور طرح طرح کے کپڑے خریدنے ہیں. تو جب شادی بند ہو جائے گی 2 مہینے تک لوگ شادیاں نہیں کریں گے, نہ سفر کے مہینے میں نہ محرم کے مہینے میں. اس سے متعلق جتنے بھی کاروبار ہیں وہ ٹھپ ہو جائیں. آپ بازاروں میں جا کر اگر یہ سرچ کریں اور دیکھیں تو آپ کو یہ واقعی نظر آئے گا کہ ان 2 مہینوں میں جتنے کاروبار شادی سے متعلق ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اکثر جو ہے وہ ٹھپ ہوتے ہیں, کام نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارا دینی بھی نقصان اور ہمارا معاشی بھی نقصان ہے. پہلے سے ملک ڈوب رہا ہے, لوگوں پر مہنگائی کا جو ہے کہ طوفان لوگوں کے سروں پر مسلط ہے. بجلی مہنگی, پٹرول مہنگا, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, ہر ایک چیز جو ہے وہ آسمان سے اس کی قیمتیں باتیں کر رہی ہیں. اور اوپر سے اگر ہم جان بوجھ کر اپنے کاروبار ٹھپ کر دیں گے, بند کر دیں گے, لازمی بات ہے اور ہمارا اوپر سے ڈبل نقصان ہو جائے گا. اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں. اسلام میں تو یہ آئی نہیں ہے چھٹی
یہ آسانی کے لیے ایک دن چھٹی کا رکھا ہوا ہے ہفتے میں، وہ بھی بندے کی آسانی کے لیے، بندہ اپنی آسانی کے لیے چھٹی کرتا ہے، ورنہ اسلام میں پورا دن چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ پورا دن آپ چھٹی کرتے ہیں کاروبار کی، دکان کی۔ اسلام میں یہ ہے کہ نماز کے ٹائم چھٹی کرنی ہے۔ کس ٹائم چھٹی کرنی ہے؟ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دکان ہے، ریڑھی ہے، موٹر سائیکل ہے، رکشہ ہے، چمچی ہے، جب اذان کی آواز کانوں میں پڑ جائے، کسی بھی وقت کی اذان ہو 5 نمازوں میں سے، تو فوراً اپنا کام کاروبار کو اسٹارٹ کریں، پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کریں۔ نماز اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا جو ہمارے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہیں، جنہوں نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا کیا۔ لیکن اس چیزوں کے ذریعے انسان سارا کچھ بنتا ہے، ورنہ اللہ معاف فرمائے جو نابینا ہے ان سے پوچھیں، جو گونگے ہیں ان سے پوچھیں، جو بہرے ہیں ان سے پوچھیں، جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہیں ان سے پوچھیں کی کیا زندگی ہے، کتنی مشکلات ہیں ان کے لیے۔ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جب وہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے، تو اللہ معاف فرمائے ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، ہم نماز تو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا حکم تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنا کاروبار، اپنا کام، اپنی گیم، اپنا کھیلنا کودنا وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اتنا ہمارا ایمان کمزور ہے۔ وہ نماز جس کے لیے خانہ کعبہ کا طواف بھی رک جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف رکتا نہیں، دن رات چل کر 24 گھنٹے طواف ہوتا رہتا ہے خانہ کعبہ شریف کے، لیکن جو ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے طواف بھی کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ نماز کے ٹائم ہمارا کام کاروبار، ہمارا کھیلنا کودنا وہ نہیں رکتا ہے۔ یہ مسجد ہے، قریب گئے ہیں، یہاں وہ پتہ دکانوں پر گئے ہیں، اذان ہوتی ہے مسجد سے، سارے مسلمان ہیں، کافر بہت کم بھی کا دکا کوئی ہوگا، کوئی عیسائی ہوگی، کوئی کا دکا ہی کوئی ہوگا، سارے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اذان ہو جاتی ہے، جماعت ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی گیم میں، اپنی کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور جب قرآن پاک میں جہنمیوں سے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ نا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کی آگ میں کون سی چیز لے آئی؟ قرآن پاک میں اللہ نے پہلے بتا دی ہے تاکہ کل کو یہ ہم بہانہ نہ کر سکیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی ہے، تو وہ 3 وجہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں لم نک من المصلین، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسری وجہ یہ ہے کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسری وجہ یہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بھی فضول کھیلنے والوں کے ساتھ، تماشا بینوں کے ساتھ مصروف رہتے تھے۔ یہ وجوہات ہیں آج ہمارے جہنم میں آنے۔ تو کل اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جہنم میں ڈال دیا اس وجہ سے کہ نماز کے ٹائم ہم اپنا کام کاروبار، اپنی کھیل کود کو نہیں چھوڑتے تھے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں؟ کوئی جواب نہیں ہوتا ہمارے پاس، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ تو خیر میرے محترم بھائیوں، بات یہ ذکر کر رہا تھا کہ سفر کا مہینہ یہ کوئی اس میں نوسط کا کوئی تصور نہیں ہے۔ خاص کر سفر کے مہینے میں یہ کرتے ہیں لوگ کہ ایسے بھی بات جائز لوگ کرتے ہیں کہ نا، کہتے ہیں کہ آسمان سے 80,000 بلائیں اترتی ہیں۔ کتنی ہزار؟ یہ ایک اپنی طرف سے بات کرتے اور کہتے ہیں کہ حدیث ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ 80,000 بلائیں اترتی ہیں اور بندے کی ہر چیز کو گھیر لیتی ہیں، جان کو، مال کو، بچوں کو، بیوی کو۔ تو اس لیے ان بلاؤں چھٹکارے کے لیے ایسے کرو کہ آٹے کی نا 80 گولیاں بناؤ، چھوٹی چھوٹی آٹے کی گولیاں بناؤ، روٹیاں، پھر ان کے اوپر سورہ مزمل پڑھو، پڑھ کے ان کو نا دریا میں یا نہر میں ان کو پھینکو، یہ بنائیں ختم ہو جائیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایسے ہی من گھڑا بنا بات بنائی ہوئی۔ ایک اور بیان کرتے ہیں بات، کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ جس نے مجھے سفر کے جانے کی خوشخبری دی میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اس کو لوگ نا حدیث کیا کہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے مجھے سفر کے مہینے کے جانے کی خبر دی میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ تو میرے محترم بھائی، یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے من گڑت بنائی ہوئی بات کسی نے بنا کے اس کو مشہور کر دیا۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے
کہ ہمارے پاس جو بھی میسج آئے خاص کر جو دین کے متعلق ہو، آتا ہے نا ہر مہینہ شروع ہوتا ہے جب بھی کوئی مہینہ شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی اتنے اتنے نفل پڑھ لو، شب برات میں اتنے نفل پڑھ لو، سفر میں اتنے نفل پڑھو، فلاں فلاں صورتیں پڑھو، ایک نئی قسم کی نماز آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ یہ اکثر جو ہوتی ہے یہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ پھر یہ میسج آتا ہے جی اس میسج کو اگر آگے فارورڈ کرو گے نا تمہیں اتنی خوشیاں ملیں گی، اگر آگے اس کو فارورڈ نہ کیا تو تمہارے اوپر بلائیں آئیں گی، غم آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی سمجھنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ میسج شیئر کرنے سے آگے بھیجنے سے کوئی خوشی نہیں ملتی ہے، اور نہ میسج نہ آگے بھیجنے سے کوئی غم آتا ہے۔ خوشی بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے اور غم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے۔ میسج شیئر کرنے یا فارورڈ کرنے یا نہ کرنے سے کسی خوشی غم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ ہمیں رکھنی چاہیے کہ ہر بات کو آگے نہیں پھیلا دینا چاہیے، آگے شیئر نہیں کر دینا چاہیے، آگے فارورڈ نہیں کر دینا چاہیے۔ خاص کر جو دین کے متعلق بات ہے، قرآن حدیث دین کے متعلق، ان میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مجھ پر جھوٹی حدیث بیان کی، میرے متعلق جھوٹی بات کی، کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر لیں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور کا فرمان ہے بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، آگے شیئر کر دے، آگے فارورڈ کر دے۔ آپ اس وقت تک کسی بات کو آگے شیئر نہ کیا کریں جب تک علماء کرام سے، اتھینٹک مفتیان کرام سے اس کی تصدیق نہ کرا لیں۔ تصدیق کرنے کے بعد اس کو آپ شیئر کرتے، جس پر آپ کو شک ہے، سمجھتے ہیں نا کہ پتہ نہیں چل رہا ہے، اس کو آگے نہ شیئر کیا کریں، فارورڈ نہ کیا کریں، ایسے آپ بھی اس گناہ میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ تو یہ کوئی حدیثیں نہیں ہیں جو میں نے دو ابھی باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ایسی ہی من گڑت بات ہے۔ پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ آج چونکہ سفر کا آخری جمعہ 28 سفر ہے، اس لیے میں سفر کے متعلق جو دو باتیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سفر کے مہینے کے متعلق لوگ ایسے کرتے ہیں جو سفر کا نا آخری بدھ ہوتا ہے سفر کے مہینے کا، تو آخری بدھ والے دن نا خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، اور بعض لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں خوشی کی وجہ سے، اور پھر افطاری اس کی کچوریوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ سفر کا مہینہ گزر ہے اور جو آخری بدھ ہے نا اس کو نبی علیہ السلام کو شفا ملی تھی، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو یہ بھی بات ہے اچھی طرح بٹھا لیں کہ سفر کے آخری بدھ کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا نہیں ملی تھی، بلکہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ یہ سفر کے آخر کیونکہ ربیع الاول میں حضور کی وفات ہوئی ہے، تو سفر کے آخر میں اللہ کے پاک نبی زیادہ بیمار ہو گیا۔ تو یہ کہنا کہ جی سفر کے آخری بدھ کو حضور کو شفا میں جو خوش ہونا، جبکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو کوئی کافر ہی خوش ہو سکتے ہیں حضور کی زیادہ بیمار ہونے پر۔ ایک ایمان والا اور ایک مسلمان حضور کی بیماری پر خوش نہیں ہو سکتا، بلکہ تو وہ غم زدہ ہوگا، رنجیدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے والد صاحب بیمار ہو جائیں تو ہم خوش تھوڑے ہی ہوتے ہیں کہ میرا ابو بیمار ہو گیا، میری امی بیمار ہوگی، بلکہ ہمیں غم ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی تو ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اپنے مال سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو ان کی بیماری پر ایک مسلمان کا خوش ہونا، اس کا کوئی یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں یہ بھی کسی یہودیوں نے کوئی خبر پھیلا دی، بہت ساری ایسی باتیں جو یہودیوں نے پھیلا دی مسلمانوں، اور مسلمان ان کو عزیز سمجھنے لگ گئے۔ کسی کافر نے یہودی نے یہ پھیلا دیا ہے کہ جی بدھ علیہ دن سفر کے آخری بدھ کو حضور کو شفا ملی جس لیے خوشیاں مناؤ۔ اس کا اسلام کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس میرے محترم بھائیوں آخری بات یہی ہے کہ جتنے بھی مہینے ہیں، جتنے بھی دن ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، سب کے خالق اللہ تعالیٰ۔ کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی شخص میں، کسی لنگڑے لولے میں کوئی اس میں نوسط نہیں ہے، نہ ہی کسی کالی بلی میں، نہ ہی کسی الو کے بولنے میں، ان چیزوں میں کوئی نوسط نہیں ہے۔ جو نوسط آتی ہے ہمارے گھروں میں، ہماری مطلب جان کے اندر ہمیں محسوس ہوتا ہے یا ہمارے گھروں میں ہمیں محسوس ہوتا ہے، وہ ساری کے ساری نوسط بدعمالیوں اور گناہوں کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی کو ناراض کرنے کی نوسط ہوتی ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں برکت آئے، ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوں، سکون ہو،
اور ہمارے گھر امن کا گہوارہ بنے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، گھر میں برکت اور بے برکتی ختم ہو جائے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نماز مسجد میں پڑھتے تھے، سنتے، اور نفل گھر میں پڑھتے تھے، تاکہ گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ کے پاک نبی کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، تاکہ تمہارے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت نازل ہو۔ اور حضور نے فرمایا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا،